آواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم تورد علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ وقال شیخ عبد القادر الجیلانی نظرت الى بلاد اللہ جمعا فخردلت علی اتصالی ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے رات باواز بلند سرور کونین کی بارگاہ میں دوسرا پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اشفق حالنا اننا فی بار غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا امداد کن ہر رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ الولی حضرات گرامی آج کی عظیم الشان محفل پاک عرس غوث الورا اور یہ سالانہ محفل سرکار آستان عالیہ چورا شریف کے رسول دو عالم کے جو غلام ہیں یہ ہر سال اس مسجد کے اندر میلاد مصطفیٰ کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور اپنے والدین کے احسان ثواب کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں اللہ پاک حضور نبی پاک کے وسیلہ سے اللہ کریم ہمارے بابا جی کا سیاح دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور نظر نہایت المحبوب کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت آستان عالیہ چورا شریف کی زینت و بہار حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد فضل عثمان شاہ گیلانی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمر فضلی عطا فرمائے مجھے جو حکم کیا گیا میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور جو بھی بیان کر رہا ہوں یہ آستان عالیہ چورا شریف کا فیض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے جن کے بھی مرشد خانے ہیں ان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک حسد سے ہمیں پاک فرمائے حضرات گرامی قدر میں اپنے عرس غوث الورا کے بارے سے میں کوشش کروں گا کہ جو آئے کریم میں نے پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور فرمایا وہ اندھیرا دنیا کے اندر نہیں بلکہ روشنی عطا کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں سے اندھیرے سے نکالتے گئے اور ان کے سینے کے اندر روشنی پیدا فرماتے ہیں بولو ذرا سبحان اللہ حضرات گرامی قدر جتنے بھی آستانے ان کا مقصد زندگی کا جو ہے وہ کیا ہے آج ہم حضور سرکار غوث سمدانی قندیل نورانی شاہ باز لامکانی سرکار پیر پینا میر پینا شاہ جینا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے در کے سوالی بنے ہوئے گئے اور آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے آپ کو سبق کس نے پڑھایا ہے آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے سبق پڑھانے والی میری اماں جان ہے ذرا بولو سبحان اللہ اور ایک حکم کی پابندی کی ہے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی اللہ پاک نے دنیا کا غوث بنا دیا ہے اماں صاحبہ آپ کو مدرسے کے اندر بھیج رہی ہے ابھی سرکار غوث اعظم کتب بھی نہیں بنے ابھی غوث اعظم نہیں بنے ابھی عبد القادر ہی سے گھر سے اماں جان نے روانہ کیا اور 40 درہم میں اکثر آپ یہ واقعے سنتے رہتے ماشاءاللہ کہ پیر
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ چورا شریف۔ ماشاء حاجی محمد اکرام صاحب محفل کی عزت بنے ہیں، دل کی تاغری اسے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پتہ چلا جتنے بھی سرکار کے غلام ہیں ان کے والدین کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم سے پہلے ان کے سینے میں قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے۔ میں بولو تو سبحان اللہ۔ اماں صاحب نے کہا کہ بیٹا آج کے بعد شاید ہماری قیامت کے روز ملاقات ہوگی، ان کو سکم کر دو تاکہ آواز بالکل کلیئر آئے، ان کو بے شک نہ آئے۔ میرے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا میں آپ کو بھیج رہی ہوں لیکن زندگی میں یاد رکھنا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم اپنی اولادوں کو جھوٹ کی ترغیب دیتے ہیں کہ بچنا کیسے ہے، جھوٹ کا سبق دیا جاتا ہے، لیکن اماں صاحبہ کہتی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ پہلی آزمائش ہے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ پر، رستے کے اندر ڈاکو ہوئے، تلاشی بھی سرکار غوث اعظم کی لیے، کچھ نہ ملا تو پھر پوچھا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس 40 درہم کے دینار ہے۔ انہیں کہا بیٹا بتا تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہا میں 40 درہموں کی بجائے اپنے ماں کی نافرمانی کروں۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے اسی بات سے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے سرکار غوث اعظم نے فرمایا اچھا میں اپنی اماں جان کا جو حکم ہے ارے اس کو نہیں ٹکرا سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، میری اماں نے منع کیا ہے۔ غالباً 60 جو ڈاکو تھے انہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر بیعت کی، انہیں کہا کہ یہ اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کر رہا، ہم رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی جن کے بارے میں سلطان مہر رحمت اللہ علیہ ایک ہوتی ہے کہ فلمی گفتگو ہم سننے کے عادی نہیں رہے، اب یہ فلمی ماحول بن گیا ہے، اونچا بولو سبحان اللہ۔ تو پھر مجبوری جو ہے یہ آپ کے ذوق کو دوبارہ کے اونچا بولو سبحان اللہ۔ وہ بغداد شریف جن کے بارے میں سلطان مہر رحمت اللہ علیہ، آپ ہی سلطان مہر رحمت اللہ علیہ، ارے بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب بھی مشکل پیش ہوتی ہے بغداد شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا، اونچا بولو سبحان اللہ، سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری عرض سنی کن در کے مچ نہ پیندے ڈردے اے بغداد شہر دی ایک یہ نشانی اتے اچھیاں لمیاں چیرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، بغداد خواجگان چورا شریف، بغداد شہر دی ایک یہ نشانی اتے اچھیاں لمیاں چیرا او بغداد شہر دے اے میں ٹکڑے منگسا، اونچا بولو سبحان اللہ، بغداد شہر دے اے میں ٹکڑے منگسا۔ یہ سرکار دو عالم کے غلام چورا شریف کی درگاہ وہ درگاہ جس پر سرکار پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ ارے چورا شریف کے لنگر کے ٹکڑے ارے کپڑے کے اندر بند کرتے ہوئے اور دنیا کو وہی پیغام دے رہے کہ بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا تے کرسا میرا میرا۔ یہ سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی جن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز، فجر کی نماز اور صبح کی نماز جس شخصیت نے پڑھائی ہے ان کو دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے آپ سے جو محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے کے
آپ ساری زندگی آپ نے قرآن کی تعلیم دی ہے، حدیث رسول کا درس دیا ہے، سرکار مجدد پاک نے بھی قرآن اور حدیث کا درس دیا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا نے بھی دین کا سبق پڑھایا ہے، اور لوگوں کو جو رائے راست کے بٹکے ہوئے تھے ان کو مدینے والے مصطفیٰ کے در کا سوالی بنایا۔ اس دور کے اندر ماشاءاللہ تعلیم تو موجود ہے، لیکن وہ محبت، وہ آستانوں کے ساتھ پیار کا رشتہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ ہم بچہ یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے، ارے سکول کے اندر جاتا ہے، شام کے وقت جب آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا ذرا جی بتا کیا تو نے ارے سبق پڑھا تھا، ٹیوشن پہ انگلش پڑھی تھی، یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں۔ لیکن کاش آج وہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسی مئو جیسا ہم سلوک کریں اور بیٹوں سے پوچھے بیٹا بتا آج دن میں تو نے کتنی مرتبہ دروشی پڑھا ہے، آج بتا تو نے دن میں کتنی مرتبہ ارے جو نمازیں قضا کی ہیں آج دن میں کتنی مرتبہ تو نے جو اچھے کام کیے ہیں۔ تبھی ہم یہ بھی پوچھ لیتے سرکار جو عالم کے غلام حضرت باجی سرکار فرید الدین گدے شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا نام تھا فرید الدین، آپ مسعود آپ کا نام تھا، لیکن گنج شکر آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کی ماں نے تربیت کی ہے، تربیت کی کہ آپ بیٹا نماز پڑھا کر، بیٹا نماز ہے۔ آج مسجد اعلیٰ قسم کی موجود، کالینیں موجود ہے، یہ اعلیٰ قسم کی ٹائل موجود ہے، لگی ہوئی ہے، باقی اعلیٰ قسم کے ہیں، لیکن نمازی نے یہ نظر نہیں آتا مسجد قالینوں سے پاکوں سے آباد نہیں ہوتی، یہ رب العالمین کی بارگاہ میں جبین نیاز کو چکانے سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ حضرات گرامی علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مسجد تو بنا دی پر بارے میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، بچوں سے نمازی بن نہ سکا۔ حضرات گرامی میرے سرکار دو عالم نور مجسم کے غلاموں، حضور سے محبت اور پیار کا رشتہ مضبوط کرو۔ اماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کر، بولو نہ ذرا سبحان اللہ۔ کہتے بیٹا تو نے پوزیشن لی ہے میٹرک کے اندر، ایف اے کے اندر پوزیشن لی ہے، سارے محلے والے آ کر انعام دیتے ہیں، لیکن کاش قرآن کریم کا کوئی قاری حافظ جب بنتا ہے محلے والے کتنے جمع ہو کر آ کر انعام دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن تو وہ کلام ہے جو دنیا کے اندر بھی استعداد کرنے والا ہے، کب زمین کے اوپر ہے تب بھی استعداد فرماتا ہے، قبر میں چلا گیا قبر اس کی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے۔ کاش فرید الدین گدے شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ارے ان کا نام غوث اعظم کے لنگر کھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا۔ میرے سرکار فرید الدین گدے شکر کی اماں نے کہا بیٹا آپ نے نماز پڑھی ہے، اماں جی نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ پوچھا بولو سبحان اللہ۔ اماں جی اگر نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ اماں صاحب نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھ لیں گے نا تو آپ کے مصلے کے نیچے آپ کو شکر ملے گی۔ بیٹے نے نماز پڑھنی شروع کر دی، دیکھو یہ ہے محبت اور پیار۔ اب ماں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا، ہمارے مدارس کے اندر میٹرک پاس جب بچہ آتا ہے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، تربیت ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بچپن کے اندر جو اس کے اندر خامی ہوتی ہے، کہا یہ بچپن کے اندر فلاش کے اندر معاملات ہو گئے، اب وہ تبدیلی دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ گھر کا جو مدرسہ ہے یہاں سے اگر شروع کیا جائے، والدین اپنے بیٹوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرے اور مرشد اعلیٰ کی بارگاہ میں جا کر اچھے آداب سکھائے جائے، تو پھر وہ جب بچے مدرسے کے اندر جائیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ مدرسے سے سکول سے پڑھ کر مدرسے میں آئے، پہلے ان کے چہرے پہ داڑھی اور رسول دو عالم کی سیرت اور آقا کریم کی سیرت ان کے پاس موجود ہے، اس کے اندر زیادہ محبت ملتی ہے۔ تو فرید الدین کی اماں جان فرماتی ہے کہ ایک دن میں بھول گئی شکر رکھنا، تو جب دیکھا کہ میرا بیٹا مسلح پہ کھڑا ہو گیا، میرے رب کی بارگاہ میں دعا کی مولا اتنا عرصہ میں نے تیری رضا کے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو مسلح پہ کھڑا کیا تھا، آج اگر نوازی ہو جائے میرا بیٹا جب سلام پھیرے تو یہ پریشانی مجھے دیکھنا نہ پڑے۔ وہاں فرید الدین گدے شکر ابھی بابا نہیں پڑے، بچپن کا دور ہے، مسلح اٹھائے شکر موجود ہے، سبحان اللہ، شکر موجود ہے۔ اور کہا سرکار فرید الدین فرماتے ہیں میں نے شکر جب وہ کھائی کھانے کے بعد میں نے اماں جان کی بارگاہ میں عرض کی کہ اماں جان اس سے پہلے میں نے بڑی مرتبہ مصلے کے نیچے شکر جو ہے وہ کھائی ہے، لیکن جو مزہ آج مجھے آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہ آیا۔ کہا بیٹا وہ اس سے پہلے تیری اماں جان مصلے کے نیچے شکر رکھتی تھی، لیکن آج فرید الدین کا رب اگر تجھ پہ راضی ہو گیا تیرے مصلے کے نیچے اسے شکر کا خود بندوبست کر دیا ہے، اس لیے آپ کو فرید الدین گنج شکر مسعود آپ کا اصل نام ہے، گنج شکر مسعود اس لیے آپ کو کہتے ہیں۔ حضرات گرامی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، پوچھا گیا کلام الجواہر کے اندر ایک روایت میں پوچھا گیا، حضرت مقاص رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ بڑے سے پوچھا گیا کہ ولی کے اندر کون سی خوبی ہونی چاہیے، اس کو کیسا علم ہونا چاہیے، لے کر خوف تک، ایک کاف اور ایک خوف، یعنی اس کا سارا علم ہونا چاہیے۔
لوگ پریشان حال ہو گئے، ایک چھوٹا کاف ایک موٹا کاف، ارے یہ کیا فرق ہے؟ تو ہر بندے کو کاف کیا فرمایا نہیں، فرمایا کہ کیا مطلب سمجھاتے بابا جی؟ فرمایا کن سے لے کر، اونچا بولو سبحان اللہ، اونچا ذرا بولو، فرمایا کاف کن سے لے کر، جس کے بارے میں سلطان بابا شاہ فرماتے کن فیکون یضرب، فرمایا اسی بھی کولے آسے کاد بنا سی کنی سنیا کوئی گنگے ڈورے نہ سے ایکو لا مکاسی مکانی اسادا اسی آپ ہوتا بچ پاسے اے نفس پلید پلید جا کیتا کوئی اصل پلید نہ سے. اور یہی ترجمانی سرکار پیر میرے علی شاہ فرماتے کن فیکون تے گل دی گلے اسی اگے پلید لگائی تو میں حرف نشان نہ سے تے دتی میم گواہی اجے نشانو او پہ کستے بیلے بوٹے کاہی میرے علی شاہ دایو روے دومی بیٹھے میرے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں آپ فرماتے کن سے لے کر، یعنی جب اللہ تبارک فرمائے کن فیکون، وہاں سے لے کر قیامت تک، کیونکہ موٹا کا قیامت سے شروع ہوتا ہے، فرمایا کن سے لے کر قیامت تک کے سارے علم کی خبر جو مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ سے حاصل کر لے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان خواجگان چورا شریف. وہ جو وقت دیا گیا ابھی وہ کچھ باقی ہے. میرے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور نے فرمایا قیامت برپا ہوگی. آج تو یہ اس وقت خزانے مل رہے ہیں نیکیوں کے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت سنی جائے، قرآن پڑھانے والے موجود ہیں، لیکن ایک وقت ہو جائے کہ دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن سرکار نے فرمایا ایک بندہ ہوگا جس کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، کہ سرکار خود فرما رہے اونچا بولو سبحان اللہ، صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے پریشان حال ہو جائیں گے. ایک بندے کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، رب فرمائے گا فرشتوں اس کو کہو جاؤ تمہیں ایک نیکی کی ضرورت ہے، جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ. وہ تلاش کرے گا، جہاں اس نے کہا کہ نیکی کی کیا معاملہ ہے، اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، کہیں گے نہیں ہم نے اس سے پہلے بھی بڑے ہم نے گناہ کیے، ہمیں آج اپنی نیکیوں کی پڑی ہوئی ہے. ارے بھائی کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، سب انکار کر دے گے، مایوسی کے عالم میں جا رہا ہوگا. یہ ہے دروازہ مغفرت کھلا ہے، آ جاؤ میرے سرکار دو عالم کے غلاموں. چمکر خاص کی سرزمین کے اندر سرکار غوث اعظم کی محبت اور بیاننے والوں، آستانے عالیہ چورا شریف سے محبت اور پیار کرنے والوں توجہ فرمانا. حضور میرے سرکار فرماتے ہیں بندہ مایوسی کے عالم میں جا رہا ہوگا، رستے کے اندر ایک بندہ مایوس بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، وہ بھی رو رہا ہے. جس کے پاس صرف ایک گناہ ہے وہ بھی رو رہا ہے. اس نے کہا بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے صرف ایک ہی نیکی کی ہے اور سارے میرے پاس گناہ ہے. دوسرا کہے گا میں نے صرف ایک گناہ کیا ہے پریشان ہوں. اس نے کہا اچھا میرے تو جہنم میں جانا ہے، لہذا تو ایسا کر تیرا تو کچھ بن پڑے. اس نے کہا یہ میری نیکی تو لے جا، تیرا تو بیڑا پار ہو جائے. اللہ کی مخلوق کا بلا کرنے سے بندے کو کیا ملتا ہے؟ اجر کی روٹی. حضور اسلام نے فرمایا بندہ جانتا پہچانتا نہیں ہے، دوست نہیں ہے، احباب نہیں ہے، لیکن المسلم اخو المسلم کے اندر کلمہ پڑھنے والا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے. اس نے کہا تو نیکی لے جا، میرے تو ویسے بھی جہنم میں جانا ہے. جب رب کی بارگاہ بندہ پیش ہوگا، کہا ملی ہے نیکی، کہا باپ نے دیا، کہا مولا نے، ماں نے کہا نہیں، سب نے انکار کر دیا، دوستوں نے کہا انکار کر دیا، بیٹوں نے انکار کر دیا، سب لوگوں نے جو دعوے کرنے والے تھے آج انکار کر دیا. نفسی نفسی کا عالم ہے. نہ انبیاء بھی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیرہ، اب کسی کی نہیں بنے گی. رب فرمائے گا بتا پھر کس نے دی ہے؟ مولا ایک بندہ رستے کے اندر تھا، میں پہلی مرتبہ اس کو جانا ہے، پہچانا ہے، اس سے پہلے زندگی کے اندر میں نے دیکھا نہیں ہے. فرمایا جاؤ اس بولے کو بلا کے تو لے آؤ. اونچا بولو سبحان اللہ. اس بلا کے لے آؤ. اس میں یہ نفسی نفسی کا عالم ہے. جب بلایا گیا تو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. بتا تو نے کس وجہ سے یہ ایک نیکی اس کے حوالے کی ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے پتا ہے کہ آج بخشش کا کوئی ضامن نہیں ہے میرا. مولا میں محتاج ہوں، میں ساری زندگی گناہ، کاش میں زندہ ہوتا میں نیکیاں کرتا، لیکن زندگی میں بڑے میں نے گناہ کیے. مولا اب مجھے پتا ہے میرے پاس ایک نیکی ہے، چلو یہ تو جنت میں چلا جائے، یہ میں بھی جہنم میں جاؤں، یہ بھی جائے. تو رب فرمائے گا نہیں، فرشتے ایسا کرو، ارے یہ محتاج ہو کر میری مخلوق کا بھلا چاہتا ہے، میں بے نیاز ہو کر، اب ایسا ہوگا اس نے نیکی اس کو ایک دی ہے، میں نے وہ ساری نیکیاں ارے اٹھا کر اس کے گناہوں میں ڈال کر ارے اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دیا ہے.
اب میں نے کیا کیا؟ اب اس کو پہلے جنت میں بھیجوں گا کہ دوسرا جو بندہ ہے اس کو بعد میں جنت میں بھیجوں گا۔ حضرات گرامی یہ وہ ہے رسول دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ طریقہ ہے۔ اور دوسری سرکار دو عالم کی غلام ہے، ایک غلام مجدد کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کے بارے سے بات کروں گا کہ سرکار امام ربانی قیوم زمانی کا فیض جو مدینہ منورہ میں جو سرکار انس بن مالک کی جو روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار جس دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے حضور کے وصال کے بعد 10 سال ہم اس دسترخوان پر کھانا کھاتے رہے، پتہ چلا کہ اللہ بھالو کے دسترخوان کے اندر بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اٹھا کر کیا کرتے؟ ایک بخاری کے حدیث سے فرماتے ہیں اٹھا کر اس کو تندور کے اندر ڈالتے، کیا ہوتا؟ اس کے مٹی جو ہوتی، اس کے دامن میں جو ہوتی مٹی جل جاتی، کپڑا نہ جلتا۔ سرکار کے غلام فرماتے ہیں اگر کپڑے کی نسبت رسول دو عالم کے ساتھ ہو جائے اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ رسول اللہ کے غلام کا تعلق اگر گنبد خضرا سے پکا جڑا ہوا ہو تو قبر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہی امام ربانی قیوم زمانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی کا ایک کپڑے کی بات کر کے میری گفتگو ختم ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند کو ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار امام ربانی قیوم زمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کا خدمت گزار، ان سے محبت کرنے والا 12 سال آپ نے ایک مصلی پر اللہ کو یاد کیا ہے، اپنی جبین نیاز کو جھکایا، اور 12 سال گزر جانے کے بعد اس کی رنگت کے اندر جب تبدیلی آئی تو ان کے عقیدت مند گزار میں سرکار اگر اجازت ہو تو یہ مصلی جو ہے یہ نیا بچھا دوں، آپ نے اجازت دے دی۔ وہ پرانا مساجد نہیں کہا پرانا ہو گیا اب اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، بلکہ وہ سرکار سے محبت کرنے والے تھے، امام ربانی قیوم زمانی کے مرید تھے۔ آپ نے مصلی اٹھایا، اٹھا کر وہ جو ان سے محبت کرنے والے ہو بھی بہت بڑے عالم تھے، انہیں مصلی کو اٹھا کہا سرکار اجازت ہو یہ مصلی برکت کے طور پر میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ دیکھو کہ اللہ کے ولیوں کے کپڑے کے اندر کتنی برکت ہے۔ اور فرماتے ہیں میرے سرہانے کے نیچے اس کپڑے کو رکھا، اس سرہانے کے نیچے سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مصلی کو رکھا، میرے سرہانے کے نیچے ارے اس مصلی کو رکھا، اس کے اوپر سرہا تکیہ رکھا، اس کے اوپر اپنا سر رکھا، رات سویا میرے مقدر کا ستارہ چمکا، مدینے کے تاجدار تشریف لائے۔ سرکار کا نام زیارت کا سن کر اللہ کے فضل و کرم سے جناب صدیق اکبر سے لے کر حضور باجی سید فقیر محمد چرائی تک، اور سرکار باجی سید فقیر محمد چرائی سے لے کر آج تک جتنے بھی سرکار کے غلام اولیاء تھے انہی کو سرکار کی زیارت ہوئی ہے۔ اونچا بولو تو سبحان اللہ۔ مقدر کا ستارہ چمکا ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہمارے جو مرشد افکار جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو روحانی مرشد کہنا ہے امام ربانی شاہ احمد سرحدی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور مجدد پاک کے کپڑے کی یہ برکت تھی کہ اس رات مجھے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 12 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہے۔ اگر کپڑا سرہانے کے نیچے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے تو مرشد کو اپنے نگاہوں میں رکھنے سے اللہ کیوں پردے نہیں ہٹاتا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔